سر لام مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ ہمارے آقا کریم کو جو اللہ نے عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا، پہلے بیت المقدس میں تشریف لے گئے، تمام انبیاء مقتدی، جناب آدم علیہ السلام بھی مقتدی ہمارے آقا امام ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مقتدی ہمارے آقا امام ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو امام الانبیاء کے مقام پر فائز فرمایا۔ یہ عظیم معاملہ بھی اسی رات میں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرف ملاقات بھی عطا فرمایا۔ چھتیس نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں جب سے آسمان و زمین بنا ہے، کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 ان میں سے حرمت والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ کیا ہیں؟ اسی 36 نمبر آیت میں آگے جا کر اللہ نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی گناہ ہمیشہ ہی ممنوع ہے، اس سے رکنے کا حکم ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم خاص احتیاط اور خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رجب المرجب وہ عظیم مہینہ ہے جس کے حوالے سے حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کو باقی مہینوں سے ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر فضیلت جو ہے وہ حاصل ہے۔ ہم بڑے مقدس ہیں، خاص ہیں، اسی طرح بعض ایام جو ہیں انہیں اللہ نے شانوں سے نوازا ہے۔ محترم غازی صاحب، جب ہم باغ کے پاس سے گزرتے ہیں تو پھولوں کی مہک تو آتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے کسی گندی جگہ سے گزرے تو بدبو بھی آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ایسے پروگرام ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، جہاں پر ریاضت ہو رہی ہے، تو پھر اس کے اثرات بھی انسانی زندگی پر، انسانی کریکٹر پر جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ میں کل حدیث پاک پڑھا رہا تھا سیاستہ کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ عمل اور کریکٹر کی بات آ گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنا کردار اچھا نہیں کرتے، اپنی گفتگو اچھی نہیں کرتے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم یہ چاہتے ہیں تمہارا کردار بھی اچھا ہو، تمہاری سوچ، تمہاری فکر بھی جو ہے وہ بہتر ہو۔ یہاں پر یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ یہ رجب المرجب جو ہے، اس کا سب سے پہلے جو روزہ ہمیں جو کتابوں میں ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا تھا جب آپ کشتی میں یکم رجب کو سوار ہوئے۔ پھر اس مہینے میں بڑے بڑے عظیم واقعات ہوئے۔ اعلان نبوت، جو اظہار نبوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا اکٹھا کر کے، وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ نماز بھی اسی مہینے میں عطا ہوئی، زکوٰۃ کا حکم بھی اسی مہینے میں آیا، اس لیے بعض بزرگان دین اس مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بعض رمضان میں دیتے ہیں، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسد اللہ الغالب فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جلوہ گری ہوئی۔ اور جب آپ تشریف لائے 3 دن آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ حضور جب تشریف لائے
تو آپ نے سب سے پہلے نظر جس ہستی پر ڈالی ہے وہ چہرہ وہ مصطفیٰ. انتظار میں تھے نا، چہرہ مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں. کے الفاظ پڑھ دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑا خوبصورت ترجمہ جو ہے وہ تفاسیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا. آپ فرماتے ہیں اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. اذا ہوا، جب وہ معراج سے اترے. اس کے آگے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور کبھی بھی راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوئے. میں یوں کہوں گا کہ جاتے ہوئے تو فرشتے بھی تھے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، براق بھی ہے، جبریل بھی ہے، لیکن واپسی پہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ملتا. واپسی پہ یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکیلے تشریف لائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جاتے ہوئے تو ساتھ موجود تھے، واپسی پہ اکیلے آ رہے تھے، لیکن ما ضل صاحبکم وما غوا. حضور کی یہ شان ہے کہ اپنی زندگی مبارک میں کسی مرحلے میں بھی اور معراج اور کسی معاملے میں بھی آپ نہ ہی راستے سے آگے پیچھے ہوئے ہیں. آپ کی ساری زندگی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ کبھی بھی آپ راستے سے آگے پیچھے نہیں ہوئے. اس کے بعد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. انسان اپنی سوچ سے گفتگو کرتا ہے. فرمایا رسول پاک کی شان یہ ہے کہ یہ جو کلام کرتے ہیں وہ بھی رب کی وحی ہوتا ہے. علمہ شدید القویٰ. اللہ کریم فرما رہے ہیں دنیا میں کسی کو کوئی اس کا استاد پڑھاتا ہے، پروفیسر، ٹیچر، مفتی صاحب، پیر صاحب، شیخ، کوئی نہ کوئی پڑھاتا ہے. حضور کی شان یہ ہے علمہ شدید القویٰ، بڑی قوتوں والے طاقتور نے ان کو تعلیم ارشاد فرمائی. اللہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ. اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ مقام عطا کیا جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. بڑی عظیم الشان رفعت، آسمانوں سے بھی رفعت، سدرۃ المنتہا سے بھی رفعت، اور پھر یہ مقام ہوا کہ قرب خاص عطا فرما کے قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر فائز فرمایا. بلکہ اسی صورت کے الفاظ ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ اس وقت اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ حضور بڑی محبت سے دیدار کر رہے ہیں. یہ آنکھ جو ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہوئی، حد سے نہیں بڑھی، اللہ کی عظیم نشانیاں بھی دیکھیں. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے دیدار بھی عطا کرایا، ملاقات بھی فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی واسطے کے بغیر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی.